گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی مرد سونا پہن سکتا ہے، اور سونا پہننے کے بعد کیا اسی حالت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی سونے کی چین مرد کے گلے میں ہو اور وہ عارضی طور پر پہنی ہو یا مستقل پہنتا ہو، لیکن اسی حالت میں وہ شخص نماز ادا کرے تو کیا اس کی واجب نماز ادا شمار ہوگی یا نہیں، نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، مرد کے لیے سونے کا استعمال جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حرام ہے، لیکن اگر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو نماز باطل نہیں ہوگی، فعل حرام کا مرتکب ہوگا اور گناہگار ہوگا۔ البتہ جو خالص ابریشم ہے اس میں جو ہے وہ نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ خالص کاٹن ہو یا جو ہے نا وہ مکس ہو، ابریشم مکس ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خالص جو ابریشم ہے، جیسے یہ چائنا سے بعض کاروباری لوگ لاتے ہیں اور اس کو ڈبل گھوڑا کا نام دیتے ہیں، 2 گھوڑوں کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ یہ خالص ابریشم ہے، مکس نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ باقی سونا چاندی کا مثلا کوئی اس نے لاکٹ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں انگوٹھی ہے، فعل حرام ہے، لیکن اس میں نماز باطل نہیں ہوتی۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب سوال یہ ہے کہ ہم جو نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہاتھ کو منہ پر لگاتے ہیں، کیا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ عمل کیسا ہے کہ قنوت پڑھنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ کو ملنا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، اس ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ کوئی اس سے نماز باطل ہوتی، کیونکہ یہ فعل کثیر شمار نہیں ہوتا۔ یعنی جن اعمال کے نتیجے میں انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کھانا پینا ہے، زور زور سے قہقہا لگا کے ہنسنا ہے، وضو کا ٹوٹنا ہے، یا مثلا قبلہ کی طرف پش کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یا فعل کثیر ہے، فعل کثیر ہے، اور نماز کے دوران جو ہے نا وہ آدمی مثال کے طور پر جو ہے نا خاتون ہے تو وہ سوئی دھاگا لے کے بٹن لگانا شروع کر دی، فعل کثیر ہے۔ بعض اوقات فقہا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک عمل بھی ہوتا ہے لیکن وہ فعل کثیر کے جو ہے نا وہ زمرے میں آتا ہے، جیسے جو ہے نا وہ ایک جگہ آدمی جو ہے نا وہ 1 میٹر تک جو ایک جمپ لگا دے، وہ فعل قلیل ہے لیکن کثیر میں جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے۔ تو وہ دعائے قنوت کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ فعل کثیر ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ قبلہ میرا سوال خمس کے متعلق ہے۔ سرکاری ملازم کے ریٹائرمنٹ پر حکومت ملازم کو کچھ رقم دیتی ہے ماہانہ پینشن کے علاوہ، کیا اس رقم پر خمس واجب ہوگا یا نہیں؟ اور کیا خمس آمدنی پر واجب ہے یا بچت پر، اور واجب ہونے کی حد کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، حکومت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر 2 قسم کا پیسہ دیتی ہے، یہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ ایک پیسہ جس کو جی پی فنڈ کہتے ہیں، یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو سروس کے دوران حکومت اپنے ملازم سے کاٹتی رہی ہے اور اس کو پرافٹ کے ساتھ ملا کے اس کو واپس کرتی ہے۔ یہ اس کی کئی سالوں کی بچت ہے، اس کا ملتے ہی جو ہے اس کو خمس سے نکال لینا چاہیے۔ اور یہی سے اس سوال کا بھی جواب مل رہی ہے کہ آمدنی میں وہ خمس نہیں ہے، بچت میں ہے۔ اگر ایک آدمی کی جتنی آمدنی ہے اتنے ہی جو ہے نا اس کے گھر کے اخراجات ہیں، اس پر کوئی خمس نہیں ہے، یا آمدنی کم ہے اخراجات زیادہ ہیں، اس پر بھی کوئی خمس نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی کی آمدنی زیادہ ہے اور اخراجات کم ہے جس کے نتیجے میں بچت ہوتی ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ خمس واجب ہے۔ اور دوسرا پیسہ وہ ہوتا ہے جو حکومت اپنے سرکار اپنے خزانے سے دیتی ہے۔ یہ پیسہ جو ہے وہ اگر بندے نے کوئی خمس کی ڈیٹ فکس کر رکھی ہے اور وہ پیسہ ملنے کے بعد ڈیٹ آنے سے پہلے اس کو ضروریات زندگی میں اگر وہ خرچ کر دے، گاڑی نہیں تھی، گاڑی اس کی ضرورت تھی، مکان نہیں تھا اور مکان اس کی ضرورت تھی، اگر بنوایا ہے اور سال گزرنے سے پہلے یا خمس کی ڈیٹ آنے سے پہلے خرچ کر چکا ہو، تو
خمس نہیں ہے، اور اگر اس وقت تک بچ جائے تو پھر اس میں خمس ہے۔ واجب کی حد میں نہیں سمجھا کہ اس کو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر یعنی خمس کی مقدار اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ خمس کا مطلب 5واں حصہ ہے، جس کو 20% کہتے ہیں۔ اگر آپ کی جو ہے نا وہ بچت 100 روپیہ ہے تو آپ کا خمس جو ہے 20 روپیہ ہوگا، اور اسی حساب سے تو 20% جو ہے نا وہ 20% آپ کی بچت کا جو ہے وہ خمس کہلاتا ہے۔ اس سے اس 20% کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آدھا غریب سادات کا ہے جو نماز و روزہ کے پابند ہوں، خاتون ہو تو باحجاب بھی ہو، اور آدھا جو ہے یا تو دین کی تبلیغ اور ترویج اور اس کی نشر و اشاعت، یا ضرورت مند مومنین کی ضروریات کے لیے اس کو خمس کیا جاتا ہے۔ واجب سے کی مقدار اگر ان کا سوال کا یہ مطلب ہے تو جواب عرض کر چکا، کوئی اور مطلب ہے تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔